آج کا خداوند کا کلام ہے پہلا تسلنیکیوں اس کا 5واں باب اس کی 18ویں آیت۔ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے، آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج جو روح القدس کے وسیلہ سے خداوند چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم شکر گزاری کریں۔ آگے لکھا ہے خدا کی یہی مرضی ہے، خدا کی یہ بہت بڑی مرضی ہے کہ ہم شکر گزاری کریں۔ خدا چاہتے ہیں، خدا کا دل ہے، خدا کی خوشی ہے کہ ہم انسان خدا کی شکر گزاری کریں۔ اب شکر گزاری کہاں کہاں ہو سکتی ہے اور کہاں کہاں ہمیں کرنی چاہیے؟ کیا ہم شکر گزاری ٹھیک کرتے ہیں؟ کیا جو شکر گزاری ہم کر رہے ہیں وہ خدا کو تسکین پہنچاتی ہے؟ کیا جیسی شکر گزاری خدا کو پسند ہے کہ ہم انسان اس کے حضور مسیح یسوع کے وسیلہ سے کریں، کیا ہم عین ویسی شکر گزاری کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری کیسے کی جاتی ہے یا کب ہمارے دل میں شکر گزاری آتی ہے۔ جب ہم خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ زندگی میں ہمارے کام کرتی ہیں، تو جو چیزیں خدا پھر ہماری زندگی میں مہیا کرتے ہیں، ہمیں مدد ملتی ہے، تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، خداوند ہمیں بیماری سے ہمیں رہائی دیتے ہیں، چھٹکارا دیتے ہیں، نجات دیتے ہیں، ہمیں معاف کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں شکر گزاری آنی چاہیے۔ اب شکر گزاری جب خدا ہمیں کسی بھی حادثے سے بچا لیتے ہیں، معجزانہ طور پر کوئی معجزہ کرتے ہیں، یا جب ہماری ہر وقت ارد گرد خداوند ہمارے ارد گرد قلعہ لگا کر ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں اور ہمیں حادثات سے بچاتے رہتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حادثات دوسروں کی زندگی میں ہو گئے ہیں مگر ہم ان سے محفوظ ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شکر گزاری کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے۔ ہم لوگ جب کھاتے پیتے ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، ہماری مدد ہوتی رہتی ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، کسی چیز کی مشکل نہیں ہوتی، ہمیں دقت نہیں ہوتی، ہماری زندگی دوسروں کے مقابلے میں ہماری زندگی سمودھ ہوتی ہے، آرام دہ ہوتی ہے، تو ہمارے دل میں شکر گزاری آنی چاہیے۔ یہ ہو گیا کہ ہم جب خدا کی مدد، خدا کی چیزیں، خدا کا ہاتھ، خدا کی قدرت دیکھتے ہیں، خدا کا پیار شفقت دیکھتے ہیں، تو ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ دوسرا نقطہ، جب ہماری زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں، یعنی کپڑے، جوتا، کھانا پینا اور تمام سہولتیں جو ہم چاہتے ہیں، اگر وہ ہماری زندگی میں آ جائیں اور ہم ان سے لذت، مزہ، چمک، آنکھوں کی چمک، اور ہمیں غرور، فخر، خوشی اور تسلی آنا شروع ہو جاتی ہے، جب ہماری زندگی میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن کیا یہ لذت، مزہ، چمک، غرور، فخر، خوشی اور تسلی چیزوں کے لیے نہیں؟ کیا ہم چیزوں کو دیکھتے کہ پہ نہیں خوش ہوتے رہتے؟ کیا ہم چیزوں سے ہی خوش ہوتے ہیں؟ پھر ہماری محبت، ہماری لگن چیزوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں پھر چیزوں سے لذت مل رہی ہوتی ہے، ہم چیزوں میں مزہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم چیزیں پا کر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں چیزیں پا کر ہم تسلی پانا شروع ہو جاتے ہیں، چیزیں پا کر ہمارے اندر غرور آنا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں پا کر ہمارا فخر ان چیزوں پر ہونا شروع ہو جاتا ہے جو چیزیں خدا نے دی ہیں۔ میں چیزوں کی بات کری، میں خدا کی بات نہیں کر رہی۔ تو ہمارا رجحان چیزوں کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہماری روح، ہماری کوشش، ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم چیزوں میں مگن ہو جاتا ہے۔ ہمیں آنکھوں کی چمک بہت پسند آتی ہے، جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ چمکتی ہیں اور ہماری آنکھوں کو
چمک جب ملتی ہے اور ہمارا دل اس سے سکون پاتا ہے. لیکن یہ میں خدا کی بات نہیں کر رہی، میں یہ چیزوں کی بات کر رہی ہوں. جب خدا ہمیں یہ چیزیں دیتا ہے تو ہمارا رجحان، ہمارا دل، ہماری خوشی، ہمارا سکون چیزوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارا سب سے بڑا فخر، غرور، کہ ہم لوگوں کے سامنے مغرور ہونا شروع ہو جاتے ہیں چیزوں کے پیچھے. ہمارا دھیان چیزوں کی طرف ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو حقیر جاننا شروع ہو جاتے ہیں، کمتر جاننا شروع ہو جاتے ہیں. ہم امیر اب جب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خدا ہمیں برکت دیتے تو ہماری امیری کی طرف رجحان ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم لوگ جو چیزیں، فخر جو ہے ہمارا چیزوں پر ہے، خدا پر نہیں. غرور چیزوں پر ہے، خدا پر نہیں. تو خدا تو جب ہمیں چیزیں دے دیتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. ایک ٹائم خدا کا شکر کر دیا، یا وہ بھی نہیں، اور ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے جو خدا کی مرضی ہے، جو میں پہلے بیان کر چکی ہوں. ہم چیزوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ایک چیز پا کر چیزوں کی طرف ہم ایسا بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پھر خدا کی ہوش نہیں رہتی. ان چیزوں کی خوشی، غروری، لذت، مزہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. جو چیزیں دیتا ہے وہ چیز یاد رہ جاتی ہے. ان چیزوں میں ہم گھس جاتے ہیں، ان چیزوں میں ہم انوالو ہو کے ہم اپنا پورا دل دماغ ڈبو لیتے ہیں. لیکن جو چیزیں دینے والا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو پھر شکر گزاری کس چیز کی رہ گئی؟ ہم دیکھتے ہیں خدا نے دنیا کیسے بنائی. سب کچھ خدا نے بنایا، ایک ایک چیز خدا نے کہا اور بن گئی. تو یہ سب کچھ خدا کی دین ہے. پیدائش میں ایک ایک نقطہ بتایا گیا ہے کہ خدا نے کس طرح سے دنیا بنائی. خدا نے دنیا بنائی اور آج ہم اس دنیا سے آرام سے تسلی سکون کھاتے پیتے ہیں. پھل پھول پودے سب ہمارے لیے ہیں. سورج کی روشنی، اس کی کرنیں، اس کی گرماش ہمیں ملتی ہے. سب کچھ ہمیں ملتا ہے، چاند، ستارے، سب کچھ. اس کے علاوہ خداوند ہمارے زندگی میں ہمیں جابس کے وسیلہ سے، پہلے جاب مہیا کرتے، پھر ان کے وسیلہ سے ہمیں زندگی کی سہولیات مہیا کرتے ہیں. یہ سب کچھ خدا کی دین ہے. لیکن جیسے جیسے ہم ان چیزوں کو زیادہ پاتے ہیں تو ہمارا دھیان ان چیزوں میں لگ جاتا ہے. لیکن جو دینے والا اور بنانے والا ہے، اگر خدا دنیا نہ بناتے، ہمیں نہ پیدا کرتے، اگر چلو ہمیں پیدا بھی کر دیتے، یہ سوکھی بنجر زمین پر ہمیں رکھ دیتے، تو کیا ہم سکون تسلی پا سکتے؟ یہ سب کچھ تسلی سکون آج جو ہماری زندگی میں ہے وہ خداوند کی دین ہے، صرف خدا کی. آج سب چیزوں کا مزہ تو ہم اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو دینے والا ہے اس کا مزہ نہیں ہے. جو دینے والا ہے اس کے ساتھ ہم مزہ نہیں اٹھاتے. ہم جو یہ لذت، مزہ، چمک، غرور، فخر، خوشی، تسلی چیزوں میں پاتے ہیں تو خدا میں کیوں نہیں ہمیں لذت، مزہ، چمک، غرور، فخر، خوشی اور تسلی آتی؟ کیونکہ ہم خدا کی محبت کو، شفقت کو، رحم کو، پیار کو، جو انہوں نے ہم پر رکھ کے ہمیں یہ لذت، سکون، مزہ، چمک، تسلی، خوشی، فخر دیا ہوا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، نہ سمجھتے. ہم اس کو مزید سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں گلتیوں کا خط، اس کا 6 باب، اس کی 14ویں آیت. لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے
دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے آمین. خدا کا شکر ہے. سب سے پہلے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ خداوند ہمیں کہتے ہیں کہ خدا روح ہے. تو روح جو ہے اسی کی پرستش، خدا جو روح ہے، ہم نے خدا کی پرستش روح اور سچائی سے کرنی ہے. اب خدا چاہتے ہیں، پہلی بات ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا چاہتے ہیں ہم خدا کی شکر گزاری کریں. تو جب خدا روح ہے تو ہمیں بھی روحانی طور پر خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور پہلے خدا کی کرنی چاہیے، پھر روحانی چیزوں کی کرنی چاہیے، اور پھر جو چیزیں خدا نے ہمیں بخش دی ہیں وہ روحانی ہیں یا جسمانی ہیں، جس کے وسیلہ سے مل رہی ہیں اس کا فخر کریں، اس پر فخر کریں. اور پھر بعد میں آخر میں چوتھا نقطہ ہے کہ جب چیزیں ہم دیکھ لیں تو ان چیزوں کا وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کریں. آمین. اچھا، یہاں پر پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں. صاف ظاہر ہے کہ ہم نے چیزوں پر فخر نہیں کرنا. کس پر فخر کرنا ہے؟ سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی. اب جو یسوع مسیح ہیں، یسوع مسیح نے، ہم سب جانتے ہیں، ہمارے لیے جان دی. یسوع مسیح نے جان دی. اس کے پیچھے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں خدا نے ہمارے گناہ اوپر لیے، ہماری خاطر مار کھائی، ٹھیک ہے، اور ہماری خاطر مصلوب ہو گئے، مر گئے تاکہ ہم زندگی پائیں. خداوند نے جب اپنے جسم پر کوڑے کھائے اور اپنا خون بہایا تو جو پورا جسم ہے اس پہ خداوند نے تکلیف اٹھائی تاکہ اس جسم پر بھی ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے. جب خداوند نے ہماری روح کی معافی کے لیے، کہ ہماری روح دھل جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، خدا کہ حضور جو گناہ کی وجہ سے ہمارے اوپر سزا ہے موت کی، وہ یسوع نے اپنے اوپر لے کر موت کو ہمارے اوپر سے خارج کر دیا، نکال دیا، ختم کر دیا اور ہمیں نجات دی. اب جب ہم یہ چیزیں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، میں روحانی چیزوں کی بات کر رہی ہوں، جسمانی چیزوں کی بعد میں بات کروں گی، کیونکہ وہ بھی خدا ہی نے دی ہیں، کیونکہ وہ یہ جسم جو خدا نے ہمیں دیا یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس کے اوپر جو بھی ہمیں چاہیے وہ بھی خدا کی طرف سے ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کی وجہ سے ہمیں روحانی چیزوں میں جو فائدے پہنچے ہیں وہ ہماری اپنی روح کے جو گناہ ہے وہ دھل جاتے ہیں، اور جو گناہ کے باعث ہماری موت ہمارے سامنے تھی وہ ختم ہو کے ہم ہمیشہ کی زندگی میں یسوع کے وسیلہ سے چلے جاتے ہیں. تو جو تسکین، جو فخر ہمیں اس میں ہوتا ہے، لذت اور سکون ہمیں گناہ کی معافی پر ہونا چاہیے، جو خوشی اور چمک ہماری آنکھوں میں، اور جو فخر اور غرور ہمیں روح کی جو صفائی ہے، گناہ سے چھٹکارا ہے، اس سے ہونی چاہیے. یہ ہمارا پہلا پھل ہے. خدا ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم پہلا پھل خدا کو دیں. ہمارا پھر پہلی شکر گزاری بھی روحانی ہونی چاہیے، نہ کہ جسمانی. کپڑے، جوتی، گھر بار، روٹی سے پہلے ہماری شکر گزاری روحانی ہونی چاہیے، کیونکہ خدا روح ہے. تو پالوس رسول بھی یہی کہتا ہے کہ میں چیزوں پر نہیں، صلیب پر فخر کروں گا، کیونکہ صلیب کی وجہ سے مجھے روحانی آزادی ملی ہے، روحانی ہمیں نجات ملی ہے. ہم روحانی طور پر جو خدا سے دور ہو گئے تھے، ہم دوبارہ سے خدا کے ساتھ جڑ گئے ہیں. ہمارا جو روحانی طور پر خدا کے ساتھ واسطہ ختم ہو گیا تھا، دوبارہ میل ملاپ ہو گیا، دوبارہ میل ملاپ شروع ہو گیا. تو یہ کس سے ہوا؟ صلیب سے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے. لیکن پہلے بھی میں نے کہا کہ اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں گے تو ہی شکر گزاری آئے گی. اگر ہم اس کی نجات اور چھٹکارا محسوس کریں گے، اس کا دھلنا، اپنی روح کا گناہ سے یسوع کے خون کے وسیلہ سے دھلنا محسوس کریں گے،
معافی محسوس کریں گے کہ خدا نے ہمیں معاف کر دیا ہے، اس کو دیکھیں گے، محسوس کریں گے تو ہی لذت، مزہ، خوشی، چمک، غرور، تسلی آئے گی، فخر آئے گا۔ لیکن کس کے وسیلہ سے یہ آ رہا ہے؟ وہ کیا ہے؟ صلیب۔ وہ کیا ہے؟ صلیب۔ تو پھر صلیب فخر کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جسمانی چیزوں سے میں نے سکھایا، خدا کے روح کے وسیلہ سے، کہ ہم جب چیزیں مل جاتی ہیں تو چیزوں پر فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جس کے وسیلہ سے آتی ہیں اس پر فخر نہیں کرتے۔ کیا یہ جانتے ہیں کہ یسوع نے اتنی تکلیف اٹھا کر، جو بیان سے باہر ہے، اتنا دکھ اٹھا کے، اتنی ذلت اٹھا کے، اتنا دکھ اٹھا کے، اتنی تکلیفیں اٹھا کر، خداوند نے یہ لذت روحانی ہمیں دی ہے، یہ نجات روحانی دی ہے، یہ معافی ہمیں ملی ہے۔ پھر سے ہم خدا کے قریب آ گئے، پھر سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یسوع کی وجہ سے۔ تو جب ہم اس کی امپورٹنس، قدر جانیں گے، اس میں جو قدر پائی جاتی ہے، جو ہم کہیں سے نہیں پا سکتے اور ہم ادھر سے پاتے ہیں، تو پھر پہلے اس پانے کی خوشی منانے اور لذت اٹھانے سے پہلے جہاں سے یہ جاری ہو رہی ہے اس پر خوشی اور لذت آنی چاہیے، اس پر فخر ہونا چاہیے۔ تو پہلا فخر ہمارا خدا ہونا چاہیے۔ اور بھیجا کس نے؟ یسوع مسیح کو خدا نے۔ تو ہمارا پہلا فخر، پہلی لذت، پہلی خوشی یسوع، خدا باپ، یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ پھر ہم روحانیت کو دیکھ کر کہیں کہ خداوند آپ کا شکر، ہم اس میں بڑے خوش ہیں۔ اور جب تک ہم اس کو دیکھیں گے نہیں، محسوس نہیں کریں گے، تب تک ہم نہ تو خدا کی اچھی طرح شکر گزاری کر سکتے ہیں، نہ یسوع مسیح کی۔ دوسری بات یہ ہم نے دیکھ لیا کہ روحانی ہے، تو ہماری پہلا پھل روحانی ہی ہونا چاہیے، روحانیت کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی طور پر خدا نے ہمیں، جو آج ہم جس کے وسیلہ سے یہ کلام سنایا جا رہا ہے، وہ ہے کتاب مقدس، بائبل مقدس۔ یہ کلام مقدس جو ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں اس کے لیے لذت آنی چاہیے، اس کو پڑھ کے میٹھا محسوس ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم اس کو میٹھا محسوس نہیں کریں گے تو اس کلام مقدس کی، اس کتاب مقدس کی کیسے شکر گزاری کریں گے؟ کس خدا نے ہمیں دی ہے؟ ہم اس کی قدر اور امپورٹنس جانیں گے اگر یہ ہماری زندگی میں نہ ہوتی، خدا باپ یہ ہماری زندگی میں نہ رکھتے، جلد کی صورت میں، پنوں کی صورت میں، لکھاوٹ کی صورت میں، ایک جگہ محفوظ نہ کرتے، تو ہم کہاں کہاں سے کلام ڈھونڈتے، کس شخص کو کہتے کہ ہاں تیرے پاس خدا کا کلام اترا تھا، آ مجھے کلام سنا، تیرے پاس فلاں کلام اترا تھا، آ مجھے کلام سنا، تیرے پاس کلام کی فلاں بھید اور مکاشف ہے، آ مجھے کلام سنا۔ کہاں کہاں سے کلام اکٹھا کرتے۔ لیکن اگر آپ اس کا ہونا، اس کا اپنے پاس ہونے کی خوشی تبھی محسوس کرو گے جب آپ کو اس کی قدر ہوگی، تو آپ خدا کا شکر کرو گے کہ یہ جاری کہاں سے ہوئی ہے۔ جو خدا ہماری زندگی میں پاسٹرز رکھتے ہیں، چوپان رکھتے ہیں، روحانی استاد رکھتے ہیں، وہ ہی نہ ہوں، اور اگر ان کا نہ ہونا آپ کو محسوس ہو جائے، اور جب آپ ہونا ان کا محسوس کر لو گے، تو دونوں میں فرق محسوس کر کے آپ ہونے کے لیے خدا کا شکر کرو گے کہ خداوند آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے ہماری زندگی میں یہ استاد رکھے ہیں روحانی، تاکہ ہم ان سے کلام سیکھیں۔ یہ تو روحانی شکر گزاری ہے جو کہ سب سے افضل اور بہت بڑی ہے۔ روحانیت کے بعد جو خدا ہمیں برکت دیتے ہیں وہ جسمانی برکات ہیں، لیکن ہم اس سے بھی نظر انداز ان برکات کو نظر انداز نہیں کرتے، ان نعمتوں کو
نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ جب خدا نے دنیا بنائی تو ہمیں خدا نے سب کچھ جسمانی عطا کیا، کیونکہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم امثال کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 16ویں آیت، لکھا ہے اس کے دائنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ آمین۔ اب یہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، صاف واضح طور پہ لکھا ہے، یہ کوئی انسان کہیں سے چوری نہیں کر سکتا، یہ کوئی انسان کہیں سے پا نہیں سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے پیدا کیا، میں نے وہاں پر اگائی تھی عزت، وہاں پہ دولت اگائی تھی، یہاں پہ میں نے عمر کی درازی اگائی ہے تو میں نے وہاں پر محنت کی ہے، آج میں اس کو کاٹنے لگاؤں، میں اس کی کاشتکاری کرنے لگاؤں تو میں ایسے کرتا ہوں، عمر کی درازی کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے تو میں اس کو سٹور میں سنبھال کے رکھ لوں گا، جب ضرورت پڑے گی تو میں اس کو آہستہ آہستہ لیتا جاؤں گا۔ اور اسی طرح آپ دولت بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے دولت جو ہے وہ کہیں پر اگائی ہے، اور اگر آپ نے اگائی بھی ہے تو زمین تو خدا ہی کی ہے، تو اگر آپ نے کسی چیز سے اگائی بھی ہے تو وہ بیج تو خدا ہی کا ہے۔ اگر آپ اپنی زمین لا سکتے ہیں اور اپنا بیج لا سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ پر فخر کر سکتے ہیں، اور ضرور کریں، اور مجھے ضرور بتائیں کہ ہاں یہ زمین کا ٹکڑا میں نے بنایا ہے اور یہ بیج بھی میں نے پیدا کیا ہے، تو اس کا پیداوار اور اس کا پیدا کرنے والا میں ہوں، تو اس لیے آپ اپنے آپ پر فخر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب جھوٹی من گھڑنت کہانیاں ہوں گی اگر آپ آگے بتائیں گے بھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سب کچھ خدا نے بنایا ہے۔ پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی بات میں جو روحانیت کے بعد جو نقطہ ہے وہ ہے جسمانی، تو اس میں جو جسمانی بات جو خدا نے ہمیں بتائی وہ ہے عمر کی درازی۔ اگر خدا ہمیں بیماری پر بیماری دیتا جائے اور ہم لوگ ان بیماریوں کی وسیلہ سے کبھی کوئی مرتا ہے کبھی کوئی مرتا ہے، اور کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی چھوٹی عمر میں مر جاتا ہے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا، ہم سے اپنا عزیز جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا کا وعدہ ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ سے عمر کی درازی بھی نکلتی ہے۔ یہ بات کی بات ہے جو میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہی کہ ہم عمل کرتے ہیں، خدا کے حضور نیک رہتے ہیں، راز باز رہتے ہیں، تو یہ چیزیں تبھی خدا کے ہاتھ سے صادر ہوں گی، ورنہ نہیں، لیکن ہوں گی خدا ہی کے ہاتھ سے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے شفا پاتے ہیں، ہماری عمر دراز ہوتی ہے، ہم بیماریوں سے نکلتے ہیں، خدا ہمیں شفا دیتے ہیں، ہمیں موت زانہ طور پر بچاتے ہیں، ہمیں بچاتے ہیں، ہمارے اپنوں کو بچاتے ہیں، ہمارے شوہر کو، بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو زندگی بخشتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، تو ہمیں اس بات کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے۔ لیکن شکر گزاری کس کی کرنی چاہیے؟ جس میں سے نکل رہا ہے، اور یہ کہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا سے نکل رہا ہے۔ تو خدا یہ چاہتے ہیں، شروع میں نے بتایا کہ خدا کی شکر گزاری ہو، پہلے روحانی باتوں کے لیے ہو، بعد میں جسمانی باتوں کے لیے، لیکن روحانی باتوں اور جسمانی باتوں کو لے کر آپ نے ان چیزوں میں نہیں گھس جانا، لیکن جہاں سے نکل رہی ہیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ دوسری بات یہاں پہ لکھا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت ہے۔ آج جتنی بھی دولت ہمارے پاس ہے، کھانا پینا بھی ہماری دولت ہے، ہمارے کپڑے بھی ہماری دولت ہے، جتنی تمام سہولتیں، تمام نعمتیں جو جسمانی ہیں وہ ساری خدا کی دی ہوئی دولت ہے۔ لفظ کیا ہے؟ خدا کی دی ہوئی دولت، یعنی دینے والے کون ہیں؟ خدا۔ تو جو خدا دولت ہمیں دے رہے ہیں، تو دولت میں جیسے میں نے پہلے بتایا اس میں نہیں گھس جانا، اس میں نہیں تسکین پانی، خدا میں پانی ہے۔ آگے لکھے او عزت۔ آج جو جسمانی طور پر بھی ہم اپنے گھروں میں جو عزت بیویوں سے پا رہے ہیں، شوہروں سے پا رہے ہیں، بچوں سے پا رہے ہیں، ماں باپ سے پا رہے ہیں، بہن بھائیوں سے پاتے ہیں، تو یہ عزت خدا کی دین ہے۔ تو جو آپ کو جب آپ کی بیوی اچھے طرح سے پوچھے، جب آپ کا شوہر آپ کو بہت پیار سے پوچھے، بچے آپ کی تابعداری کریں، اور جہاں پر آپ آتے جاتے ہو، آپ کہیں جاب کر رہے ہو، آپ کہیں بھی آپ کا میل ملاپ ہے، آنا جانا ہے، وہاں پر جب آپ کو عزت ملتی ہے
بے شک آپ سبزی کے والے کے پاس جا رہے ہو، بے شک آپ کسی شاپ میں جا رہے ہو، وہاں پر آپ کو کوئی عزت ملتی ہے، آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے کوئی بات کرتا ہے، یہ ساری عزت جو ہے وہ خدا کی طرف سے۔ تو جب آپ عزت پائیں تو یہ نہ کہنا شروع کر دو، وہ دیکھا میں کتنا اچھا ہوں، دیکھا لوگ میری عزت کرتے ہیں، دیکھا میرے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے، دیکھا میں نے اپنی عزت کیسے بنائی ہوئی لوگوں کے درمیان۔ تو یہ جو دیکھا ہے یہ آپ اپنے پر غرور کر رہے ہو، لیکن کلام مقدس سکھا رہا ہے کہ یہ عزت خدا کی طرف سے ہے۔ اسی طرح جو جسمانی چیزیں ہمیں زندگی میں مل رہی ہیں، اگر خدا جاب بھی نہ دے تو پھر کون سا فخر رہ جائے گا؟ اگر ہم کیا کرتے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو ہم اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، جو شوہر ہیں وہ جتانا شروع ہو جاتے ہیں، آدمی جتانا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی عورتوں کو جتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مرد اور ایک ہی عورت ہے، میں شوہروں بول رہی ہوں اور ساتھ عورتیں اور بیویاں بول رہی ہوں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایک شوہر اور ڈھیر ساری بیویاں، میں صرف زیادہ انسانوں کی بات کر رہی ہوں۔ تو جب وہ کام کرتے ہیں، لا کے دیتے ہیں، سب سہولتیں مہیا کرتے ہیں، بے شک بیوی بھی جاب کرے اور وہ چیزیں مہیا کرتی ہے، لاتی ہے، تو وہ یہ لوگ انسان یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ دیکھا کتنی میں محنت کرتا ہوں، دیکھا میں لا رہا ہوں۔ یہ کیوں نہیں اپنے لفظوں میں لاتے، اپنے جملوں میں یہ کیوں نہیں لاتے کہ دیکھو خدا نے مجھے کتنی برکت دی ہے، دیکھو خدا نے مجھے اچھی جاب دی، دیکھو خدا نے اچھی سیلری پہ مجھے لگایا، دیکھو میرا انکریمنٹ ہو رہا ہے، دیکھو میں کتنی چیزیں خداوند کے ہاتھ کے وسیلہ سے لا پاتا ہوں، دیکھو ہم کتنا اچھا خدا کی وجہ سے کھا پا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھو اپنے پر استعمال نہیں کرنا، تو یہ تو شکر گزاری اپنی ہو گئی۔ اگر ہم دیکھ کر اپنے آپ کو کہتے رہیں گے تو یہ شکر گزاری ہماری اپنی ہوگی، یہ خدا کو شکر گزاری نہیں جائے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے جملوں میں اور نیت میں یہ رکھو گے ہمیشہ ہر وقت کہ سب کچھ خدا کی طرف سے مل رہا ہے، کیونکہ یہ سچ اور برحق ہے، کیونکہ یہ امثال اس کے 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے کہ یہ خدا کے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہے۔ تو خدا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی شکر گزاری ہو۔ پہلے کیسے شکر گزاری ہو کہ جو چیزیں خدا روحانی دے رہے ہیں پہلے ان کی شکر گزاری ہو۔ ہم جسمانی چیزوں کی بھی شکر گزاری کریں، لیکن جسمانی چیزوں کی شکر گزاری بعد میں کریں۔ ہمیں روحانی چیزوں کی لذت، خوشی، چمک، تسکین، غرور، فخر روحانیت کی پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد ہمیں جسمانیت کی ہونی چاہیے، کیونکہ نہ ہوگی تو ہم شکر گزاری نہیں کر سکیں گے خدا نے دیا ہے۔ لیکن اس کا درجہ دوسرا ہو، پہلا درجہ روحانی شکر گزاری۔ لیکن ان سب میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم نے صرف اور صرف خدا کو ہی یاد رکھنا، ان چیزوں میں ملوث نہیں ہونا۔ تو ہماری شکر گزاری تبھی ایسی ہوگی جب اس کے پیچھے ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا ہمیں پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شفقت والا ہاتھ ہے، رحیم ہے وہ۔ اگر ہمیں خدا کی محبت میں جو ہمیں لذت، مزہ، چمک، غرور، فخر، خوشی اور تسلی جسمانی چیزوں کو دیکھ کر آتی ہے اور ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ہمارے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے اور ہم ان باتوں کو اپنے منہ سے پتہ نہیں کتنی دفعہ نکالتے، میرے پاس یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، ہم اس چیز کی اتنی تعریف کرتے ہیں، ہم اس عزت کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اپنی دولت، جسمانی چیزوں کی اتنی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے دل میں بسی ہوتی ہیں، ہماری روح میں بسی ہوتی، تو ہمارے منہ سے وہی باتیں نکلتی ہیں اور انہی کی خوشی ہمارے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے چہرے سے خوشی نہیں جاتی، ہمارے دل کرتا ہے کہ ہم وہ چیزیں بار بار دیکھیں۔ تو اگر یہی لذت، یہی خوشی، یہ تسکین اگر آپ کو خدا کی محبت میں محسوس ہوگی تو یقینی طور پر آپ کے منہ سے خدا کی باتیں ہرگز جدا نہیں ہوں گی اور آپ بار بار خدا کے کلام کو دیکھنا چاہو گے، بار بار ہر وقت خدا کو دیکھنا چاہو گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں لذت، مزہ، خوشی، تسکین ہے۔ تو بات کس کی ہے؟ ہمارے اپنے دل کی۔ اب ہم خدا
کی لذت کو، خدا کی محبت کو محسوس کریں گے تو لذت زیادہ محسوس کریں گے. اگر ہم جسمانی باتوں کو زیادہ اچھی طرح محسوس کریں گے تو ان کی لذت محسوس کریں گے. اب بات رہی ہمارے دل کی. اب یہ ہمارے دل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس میں لذت محسوس کر رہے ہیں. اگر ہم غلط لذت محسوس کر رہے ہیں، غلط طریقے سے لذت محسوس کریں، خدا کو باہر نکال کے چیزوں کی لذت محسوس کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی لذت غلط ہے. آپ خدا میں رہ کر خدا کی پہلے لذت محسوس کریں. اور اگر آپ کے اندر یہ لذت ہے تو آپ اچھے طور پر خدا کی شکر گزاری کرو گے. اگر آپ کو خدا میں مزہ آ رہا ہے، آپ خدا کی میں خوش ہو، آپ کو خدا کی برکات ہے، روحانی پہلے بعد میں جسمانی، کو خدا کا ہاتھ محسوس ہو رہا ہے، تو آپ اسی طرح شکر گزاری کرو گے جو خدا چاہتے ہیں. اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میری شکر گزاری کی جائے، یہی خدا کی مرضی ہے. اگر دل نہیں ہوگا تو شکر گزاری بھی نہیں ہوگی. آمین. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہاللیلویہ.